بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال اگر توجہ سے سنیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ اب اتنے سارے علماء، مخدوم العلماء حضرت علامہ خالد محمود صاحب، حضرت جو ہم سب کی دینی سند ہے اور جس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ دور حاضر میں ایمان کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا، وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ حضرت مولانا انیس احمد میر گرامی اسی سے فراغت رکھتے ہیں۔ تو اب اتنے اکابر کی بیانات کے بعد ہم نے کیا بیان کرنا ہے، بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کے عقیدے کے ختم نبوت کا تعلق ہے تو امام اعظم، امام اہل سنت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول اور اس فتوے کے بعد ہم کسی طویل بحث کے ساتھ اپنے مسلمانوں کو سمجھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر ہم میں سے کوئی سائل بن کر اس سے یہ پوچھے کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارے دلائل کیا ہیں، تو جس طرح وہ خود سے کافر تھا اسی طرح ہم بھی کافر بن جاتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اب ہمیں کسی دلیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی سی بات کہنی ضرور ہے کہ اس طبقہ نے جنم لیا تھا ہندوستان جب متحدہ تھا، تو تقسیم ہندوستان کے بعد وہ وہاں سے انہوں نے ربوہ، جس کا حضرت علامہ صاحب نے ذکر کیا، وہاں آ کے ڈیرا ڈالا اور پھر پاکستان اور دنیا کے اندر ایک گمراہی پھیلانی شروع کی۔ ہم آج بھی پاکستان کی اس اسمبلی کو آج کے اس اجلاس کی وسادت سے یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اس عقیدہ کو دو ٹوک انداز میں ورلڈ لیول پر یہ پیش کر کے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، دنیا کے ان پالیٹیشنز کی بات ہے کہ جس کو امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو برطانیہ بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو آسٹریلیا بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس پارلیمنٹ کا جس کی قیادت اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، اس نے متفقہ طور پر یہ بات پاس کر دی ہے کہ قادیانی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے اور اس کو ہم کبھی بھی کسی مسلمان کا حصہ نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے سفر کیا اور یہاں آ کر ڈیرا ڈالا۔ آج ہم آپ کے اس عظیم کانفرنس کی وسادت سے حضرت علامہ صاحب کی زیر سایہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیوڈ کیمرون صاحب، ہم سمجھتے کہ یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، یہاں ہندو کو بھی رہنے کا حق ہے، یہاں عیسائی کو رہنے کا حق ہے، یہاں پر یہودی کو رہنے کا حق ہے، کسی کا رہنے کا حق ہم نہیں چھین رہے، لیکن یہ بات کہنا چاہتے ہیں جب آپ ہمیں مسلمان تسلیم کرتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ اختلاف اس وقت تک اس کی آواز گونجتی رہے گی کہ جب تک ہمارا حق یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان روئے زمین پر ہیں یا اس برطانیہ میں مسلمان ہیں تو وہ صرف وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں پرچم ہے اس نبوت کا، جس نبوت پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم کسی اور کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سی بات کہنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اتنی ساری تقاریر، یہ جتنا بھی تفصیل تھی مسلم بیانات کی، کہ بات اس لیے تھی کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ اگر قادیانی مانچسٹر کی بسوں پر پیچھے اشتہار چھپوا کر شہر شہر گلی گلی میں چیریٹی کر کے یہاں کی حکومت کو تاثر دیتا ہے، ہم آپ کے ہم بہی خواہ ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم قومی جذبہ رکھتے ہیں اور ہم ہیں ایک مذہب کے پیروکار جو مسلمان ہیں، اور اسی طرح ملک کے بڑے اہم شہروں میں اپنی تبلیغ نہ صرف دفاتر کی حد تک، نہ صرف ممبر آف پارلیمنٹ تک، نہ صرف کونسلرز تک، ہر زندگی کے طبقہ تک اپنی بات کی رسائی رکھتے ہیں۔ لیکن ہم 5 وقت نماز کے بعد، بیت اللہ کے طواف کے بعد، کیا ہم اپنے فریضہ کو ادا کر چکے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ جب تک نبوت کے اس پرچم کو ہر اس دہلیز تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک اس ہر گھر کے اندر کی آواز کو نہیں پہنچائیں گے کہ کائنات کے اس آسمان کے نیچے اگر نبوت ہے اب قیامت تک تو صرف محمد الرسول اللہ کی ہے، اگر اس کے بغیر کسی کی نبوت نہ چل سکتی ہے، نہ ہم کسی کو چلنے دیں گے۔ جب سورج آ جاتا ہے تو چاند کی روشنی جو رات کی تاریکیوں کو اجالے میں بدلتا ہے وہ بھی اپنی ہار مان لیتا ہے، ستارے اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور کو تو حضور اللہ کے کریم قرآن مجید میں کہتے ہیں
ہم نے تو آپ کو کائنات کے لیے سراج بن کر بھیجا ہے، اور فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب صرف میں کسی ایک عہد کے لیے نہیں، مکہ میں جس زمانہ میں میری رسالت کا ظہور ہوا صرف اس عہد کے لوگوں کے لیے نہیں، مدینہ کی بستی والوں کے لیے نہیں، بلکہ عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم اپنے اس رسالت کے ساتھ آئے ہیں کہ کسی کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیابی درکار ہے تو صرف محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا ساری پریشان ہے، اس پریشانی کا علاج پیراسیٹامول نہیں ہے، کسی اسپتال کے اندر آپریشن کا علاج نہیں ہے، بلکہ اس روحانی بیماری کا تدارک صرف ایک ہی مستشفیٰ اور ہاسپٹل میں ملتا ہے، اور وہ رسالت اور نبوت کا اسپتال ہے، جہاں سے آنے والا اگر ابو خطاب کا بیٹا عمر جو کبھی تلواریں لے کر حضور کو ختم کرنے آتا ہے، کائنات کے اس شفا خانے میں ایسی شفا پاتا ہے کہ کائنات میں جب حکمرانی کر کے چلا گیا تو غیر مسلم کہنے پر مجبور ہے۔ انسانیت کی فلاح کا نظام اگر اس روئے زمین پر کو دے گیا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ حضرات، آج کی اس کانفرنس کی وسادت سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ خان محمد تو دنیا میں نہیں رہے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری یہاں نہیں رہے، آج انور شاہ کشمیری موجود نہیں، لیکن ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں آج بھی اس کے روحانی فرزند خواجہ خان محمد کے بیٹے خواجہ خلیل احمد کی شکل میں موجود ہیں، علامہ خالد محمود کی شکل میں موجود ہیں، اور جناب مولانا انیس احمد بلگرامی کے موجود میں ہیں، اور برطانیہ کے ان علماء کی شکل میں جن کا نام اکرام الحق خانی ہے، اکرام الحق خیری ہے، مولانا قاری عبد الرشید ہے، امداد الحسن نعمانی ہے، مولانا معین الدین وٹو ہے، مولانا مفتی محمد اسلم ہے۔ ہم رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اگر ابو بکر نے خلافت سنبھال کر اس دور کے نازک ترین دور میں بھی نبوت کے پرچم کو سرد نگوں نہیں ہونے دیا تھا، اسی طرح ہم ابو بکر کے نام لیوا قیامت تک اس پرچم کو انشاءاللہ بلند رکھیں گے۔